بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت مصر پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور مصر کے لوگوں پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ فرعون نے بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کی جب انتہا کر دی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے دریائے حمر کو پار کیا اور اسی دریا میں اللہ نے فرعون کو اپنی نافرمانی پر غرق کر دیا۔ بنو اسرائیل کو حضرت موسیٰ فلسطین لے آئے تھے۔ فلسطین آ کر بنو اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دی۔ ان کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی دیا میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فارس سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت داؤد نے شروع کی۔ مسجد اقصیٰ حضرت سلیمان کے دور میں مکمل ہوئی۔ حضرت سلیمان کی حکومت رہی۔ حضرت سلیمان کے بعد وہاں پھر سے گمراہی پھیل گئی اور علماء تک گناہوں کو فروغ دینے لگے۔ واقعہ معراج میں مسجد اقصیٰ پر حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ دن مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب مسجد پھر سے مسلمانوں کی وجہ سے آباد ہونے والی ہے اور پھر دین اسلام کی اشاعت ہوگی۔ حضرت عمر مسجد اقصیٰ کو فتح کرنے والے پہلے جرنیل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب شام پر چڑھائی کی تو ہر صوبے پر الگ الگ افسر بھیجے۔ فلسطین حضرت عمر بن العاص کے پاس آیا۔ بعض مقامات دور صدیقی میں فتح کر لیے گئے اور باقی جو شہر رہ گئے وہ دور فاروقی میں فتح ہوئے۔ سب سے آخر میں بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑتے رہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے بھی بیت المقدس کا رخ کیا۔ عیسائیوں نے ہمت ہار لی اور صلح کی درخواست کی۔ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ امیر المومنین خود آ کر شہر کی چابیاں وصول کریں اور ہماری جان و مال کی حفاظت کا معاہدہ کریں۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو پیغام بھیجا کہ اب بیت المقدس کی فتح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف آوری پر منحصر ہے۔ حضرت عمر نے دیگر صحابہ سے مشورہ کر کے سفر کا ارادہ کیا اور حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کر دیا۔ 16 رجب کو مدینہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر انتہائی سادہ تھا۔ ایک اونٹ تھا جس پر کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان تھا۔ زادِ راہ کے طور پر ستو، پانی کا مشکیزہ اور کچھ کھجوریں تھیں۔ مشکل سفر کے پیش نظر ایک غلام کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ جب سفر شروع کیا تو غلام سے فرمایا کہ تم پریشان مت ہونا کہ لمبا سفر ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم پیدل چلو اور صرف میں سواری پر بیٹھوں، یہ ناانصافی ہوگی۔ لہٰذا کچھ سفر اونٹ پر غلام بیٹھتا اور کچھ سفر کے لیے حضرت عمر۔ فلسطین پہنچ کر مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا جس پر بڑے بڑے صحابہ کرام کے دستخط ہوئے۔ حضرت عمر انتہائی سادہ حلیے میں وہاں پہنچے۔ مسلمانوں کو ان کا حلیہ دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تو انہوں نے عمدہ لباس اور عمدہ سواری کا انتظام کیا کہ عیسائی امیر المومنین کو اس سادہ حلیہ میں دیکھ کر کیا اثر لیں گے۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے، نہ کہ عمدہ کپڑوں اور عمدہ سواری کی وجہ سے۔ فلسطین پہنچ کر مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا جس پر بڑے بڑے صحابہ کرام کے دستخط ہوئے۔ حضرت عمر نے عیسائیوں کے مال و جان کی حفاظت کی یقین دہانی کروائی۔ پھر وہاں ایک مسجد بھی بنائی گئی جس کا نام مسجد عمر رکھا گیا۔ اس موقع پر حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال آج تم اذان دو۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ میں ارادہ کر چکا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں پڑھوں گا، مگر آج پھر سے آپ کے لیے اذان دوں گا۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عمر کے کہنے پر اذان دی۔ بلال کی آواز سن کر تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ صحابہ آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت عمر سمیت صحابہ پر رکعت طاری ہو گیا۔